محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا یا آپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا، یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ کا قول ہے میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ گن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ یزید بن عبداللہ ابن ہاد نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 263۔ شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 264۔ یحییٰ بن حماد نے کہا ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے حدیث سنائی، انہوں نے فضیل بن عمرو فقیمی سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 265۔ اعمش نے ابراہیم نخعی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 266۔ یحییٰ کے بجائے شعبہ کے ایک اور شاگرد ابو داؤد نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 267۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وکیع نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن نمیر نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں یعنی عبداللہ نے کہا جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 268۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269۔ ابو ایوب غیلانی، سلیمان بن عبید اللہ اور حجاج بن شاعر نے کہا، ہمیں عبد الملک بن عمرو نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں قرہ نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ابو ایوب کی حدیث کے الفاظ میں ابو زبیر نے حدثنا جابر نے میں حدیث سنائی کے بجائے عن جابر سے روایت ہے کہ الفاظ سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 270۔ قرہ کے بجائے ہشام نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 271۔ معرور بن سوید نے کہا، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں یعنی ابو ذر نے کہا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس سے حدیث بیان کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک سفید کپڑا اوڑے ہوئے سو رہے تھے۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا تو ابھی آپ سو رہے تھے۔ میں پھر تیسری دفعہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر مرا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ابو اسود نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے نکلے تو کہتے جاتے تھے، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 273۔